عید کا چاند نکالنے کے لیے آدمی بہت کوشش کرتا ہے۔ رمضان روزہ بھلے ہی 1-2 دن بعد شروع ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کوئی حضرت کیا ہوا، چاند کا کوئی خبر؟ چاند کا خبر 2 دن بعد روزہ ہوگا، کوئی دقت نہیں۔ اچھا، عید جہاں آنے والی رہے گی آدمی پریشان ہو جاتا۔ 29 کا چاند ہوگا، 29 کا چاند ہوگا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بعض نوجوان جو ہے ایسے سوال کر دیتے ہیں۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ، انشاءاللہ سنیچر کو سحری کھائیں گے، اتوار سے پہلا روزہ ہوگا۔ ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا، ایک نوجوان نے پوچھا کہ حضرت رمضان میں روزہ رکھنا صحیح ہے؟ مان کے کہ کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے، اور کچھ گنجائش ہے، کچھ کھا پی سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں بھائی، کچھ نہیں کھا سکتے۔ تو بولا بیڑی پی سکتے ہیں؟ برکا سٹورا ہے تورے، بیڑی بھی نہیں پی سکتے۔ بولا حضرت کچھ تو ہوگا، کچھ تو کھا پی سکتے، کوئی تو راستہ ہوگا۔ ہر چیز کا دوسرا راستہ ہے، روزہ کا راستہ نہیں ہے۔ مان کے کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے، آپ لوگ تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالیے دیجیے گا، کچھ ہے جو کھا لے روزہ نہ ٹوٹے۔ ہم نے کہا کہ بابو ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ کھاؤ روزہ نہ ٹوٹے، کھاؤ گے تو روزہ ٹوٹے گا۔ بولا کچھ تو ہوگا حضرت جو نہیں کھانے سے روزہ نہ ٹوٹے، کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا، کچھ نکالیے۔ ہم نے کہا کہ ہاں ایک چیز ہے، اگر روزے کی حالت میں کھا لو گے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بڑا خوش ہوا، بولا کہ حضرت جلدی بتائیے کیا ہے وہ چیز۔ ہم بولے کہ عورت کا سینڈل، مرد کا جوتا، یہ کھاؤ گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بولا بڑا ڈینجر بات ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، میرے بچوں، روزہ فرض ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے فرض کیے گئے تمہارے اوپر، کیوں؟ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ اور قربان جاؤ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس مہینے کا وہ احترام کیا، اس مہینے کا وہ اکرام کیا، اس مہینے کی اس عزت کی، اور روزہ رکھ کر اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کروایا۔ اللہ اس کو کامیاب کر دیا۔ انشاءاللہ وعدہ کرو 30 روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ ہمارے بھائیوں نے، نوجوانوں نے، بچوں نے ہاتھوں کو بلند کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مہینے کی عزت، اکرام، احترام کرنے کی، پابندی کے ساتھ 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ یہ رمضان کے حوالے سے تھا، کچھ پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اور ایک بات اور بھی ہے، رمضان میں اپنے ہاتھوں کو لمبا رکھنا۔ ہاتھوں کو لمبا مطلب خوب لمبا کر لیے۔ ارے لمبا مانے یہ ہے خرچہ کرنا، نہیں سمجھے؟ خرچ کرنا ہے، بے شمار خرچ کرنا ہے رمضان میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخاوت کرتے رمضان کے مہینے میں، وہ یوں کتابوں میں آیا ہے کہ جیسے ہوا کا جھونکا جیسے چلتی ہے نا، ہوا جیسے تیز چلتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں خرچ کرتے تھے صدقہ خیرات کا۔ زکوٰۃ تو آپ پر فرض تھی نہیں، اس لیے کہ اتنا مال ہی آپ کے پاس نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہوتی۔ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ کوئی آئے خالی ہاتھ نہ جائے، کوئی آئے خالی نہ جائے، کوئی آئے خالی نہ جائے۔ یہ دربار رسالت ہے، دربار مصطفیٰ ہے۔ اس لیے نوجوانوں، مسلمانوں، رمضان میں نفل پڑھو گے اللہ فرض کا ثواب دے گا۔ نفل پڑھیں گے فرض کا ثواب، میری ماں بہنوں سنو، نفل پڑھو گی فرض کا ثواب اللہ دے گا، اور ایک فرض پڑھو گے اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اب جوڑ لیے، ظہر میں 4 رکعت نماز ہے، ایک فرض کا 70 ملے گا، 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ اب 4 رکعت 70 7 70 کتنے ہوئے؟ جوڑ لی، کتنے فرضوں کا ثواب ملا؟ اچھا ایک کام اور کیجئے گا،
नवाफिल की कसरत कीजिएगा रमजान मुबारक के महीने में, नवाफिल की कसरत हो, जो नवाफिल है वो ना छूटे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मगरिब की नमाज इफ्तारी कर लेने के बाद फर्ज पढ़ लिए, 2 सुन्नत पढ़ लिए, उसके बाद 2 रकात नफल है। कितने लोग इस नफल को छोड़ देते हैं, लेकिन रमजान में मत छोड़। अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान में अल्लाह तौफीक दे, इस नफल के बाद 6 रकात और पढ़ लेना, कुर्बान जाओ, है ये अव्वाबीन कहलाएगी। इसका सवाब, इसका अजर बेशुमार है। अल्लाह तौफीक दे मेरी माँ बहनों, कुरान की तिलावत करना। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पूरे रमजान में 61 खत्म कुरान शरीफ करते थे। कितने खत्म? अरे जोर से बोलिए। 61 खत्म। अब समझ लिए, 61 खत्म। रोजा कितने दिन का है? 30 दिन का है। खत्म कितना हो रहा है? 61 हो रहा है। और कुर्बान जाओ, ये खत्म आप दिन में करते थे, ये खत्म रात में करते थे। कुर्बान जाओ, ये कुरान पढ़ने का शौक देखो, जज्बा देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमें तौफीक नहीं होती है, घर में कुरान रखा हुआ है, खोल कर नहीं देखते। पढ़ने की बात तो छोड़ो, सालों साल गुजर जाता है, कुरान खोला नहीं गया। अल्लाह अकबर कबीरा। बताओ कल कयामत के दिन ये कुरान, अल्लाह का कुरान आपका गरेबान पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा कि नहीं करेगा? दुनिया कुरान को पढ़कर चांद पर चली गई। दुनिया कुरान को पढ़कर चांद पर चली गई। अब कुरान आज हमारे घर पे रखा हुआ है, दर दर की हम ठोकरें खा रहे हैं। हाँ, कुरान पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? कब पढ़ते हैं? जब कोई मर जाता है तब पढ़ते हैं। अब इधर पढ़ता कि नहीं पढ़ता? शायद अरे मरते वक्त में पढ़ते हैं। अरे मुर्दे के पास सूरह यासीन पढ़ते हैं। अरे हाँ या ना बोलिए ना। हाँ, तब उस वक्त पोता को बोलेगा, बेटा जल्दी कुरान निकाल पढ़ जल्दी, दादा मर तो जल्दी। और ये कुरान उस वक्त निकलेगा जब कसम खानी होगी, जब कसम खानी होगी। उस वक्त लोग झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे। जब नहीं जीत पाएगा, कुरान उठेबे, लाओ कुरान खाओ कसम। कुरान कसम खाने के लिए पैदा किया गया था, नाजिल किया गया था, उतारा गया था। ए मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के वक्त में इरशाद फरमाया था, ए दुनिया वालों, ए लोगों, मेरे सहाबियों सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजों को छोड़कर जा रहा हूं। अगर तुम इसे पकड़े रहे, मजबूती के साथ थामे रहे, तुम्हारी सरबुलंदी रहेगी, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। इसे छोड़ना नहीं, से तुम छोड़ दिए तुम गुमराह हो जाओगे। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, वो दोनों चीजें कौन सी है? आमिना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, पहली चीज अल्लाह का कुरान है। अल्लाह का, अरे बोलो, अल्लाह का कुरान है। पहली चीज अल्लाह का कुरान है। इसे पकड़े रहना, मजबूती के साथ थामे रहना, इसकी तिलावत करना, इस पर अमल करना। और दूसरी चीज मेरी सुन्नत है, इसे भी थामे रहना, इसे भी पकड़े रहना। अगर तुमने इन दोनों चीजों को मजबूती के साथ थाम लिया, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी, हर मुल्क तुम्हारा एहतराम करेगा। अगर तुमने इन दोनों चीजों को छोड़ दिया, तुम गुमराह हो जाओगे। बताइए, आज हम इन दोनों चीजों को छोड़े हुए हैं कि नहीं है? बोलिए, जरा जोर से बोलिए। नबी की सुन्नत को भी छोड़े हुए हैं, नबी की सुन्नत को भी हम छोड़े हुए हैं, कुरान को भी हम छोड़े हुए हैं। ये तो कहिए हमारे मदरसे दीनी किले हैं, कुर्बान जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत कारी इमरान साहब भवानीपुर में जो मदरसा, अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम मैं समझता हूँ कि 400 से नीचे कम बच्चे नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। अल्लाह अकबर कबीरा। ये दीनी किले मदरसे हैं, मदरसों की वजह से ये कुरान, यूं कह लीजिए अल्लाह अकबर कबीरा, तिलावत कुरान की हो रही है। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, ये वो किताब है जिस किताब की हिफाजत का जिम्मा मेरा अल्लाह ने लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान मैंने ही नाजिल किया है, इसकी हिफाजत मैं ही करूंगा। कौन कह रहा है? अरे जोर से बोलिए।
اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی حفاظت میں کروں گا، اور جس کی حفاظت میرا اللہ کرے قربان جاؤ، اسے دنیا مٹا نہیں سکتی ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، قربان جاؤ۔ مسلمانوں، نوجوانوں، ہم اب بھی کہنا چاہیں گے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، بہت سارے نوجوان بزرگ، ہمارے بزرگ ایسے ہیں جن کی عمریں 50 سال، 60 سال، 70 سال ہو گئی، وہ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے، بچپن میں نہیں پڑھے، تو اب شرم محسوس ہو رہی ہے کہ قرآن کیسے پڑھیں گے، لوگ کیا کہے گا کہ بوڑھا آدمی قرآن پڑھنے آیا ہے۔ بھائی نہیں پڑھے ہو اس میں شرم ہے، پڑھو گے تو پڑھنے میں شرم نہیں ہے، پڑھنے میں شرم، بولو بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ گئے تو مسجد نبوی جب بنیاد رکھی گئی، مسجد نبوی جب بن گئی، مسجد نبوی کے کونے پر مدرسہ قائم کیا آپ نے، مدرسہ اصحاب صفہ والے کون تھے؟ بچہ تھا، پڑھنے والا بچہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت حضرت طلحہ تھے، حضرت سعید تھے، حضرت زبیر تھے، وہ بوڑھے بوڑھے صحابہ تھے، نوجوان صحابی رسول تھے۔ اس لیے میرے بھائیو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، عمر مت دیکھو، عمر نہیں دیکھنا ہے کہ 65 سال 70 سال عمر ہو گئی اب ہم کیسے پڑھیں گے۔ شوق اگر ہے انشاءاللہ، قرآن سے اگر محبت ہے، آپ پڑھو، روزانہ 10 سے 15 20 منٹ ٹائم نکالو، انشاءاللہ 6 مہینے نہیں، انشاءاللہ آپ قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ۔ قرآن، اچھا یہ ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، آج سے شروع کیا، سپوز دے آج سے شروع کیا قرآن شریف، عمر کتنی ہو گئی؟ 60 سال، عمر کتنی ہو گئی؟ 50 سال، لیکن آج وہ شروع کیا کہ ہم قرآن پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے الف با تا سا، یہ ان کا سبق ہوا، رات میں انتقال کر گیا، اب کیا پڑھے گا؟ وہ تو پڑھا نہیں، ارے بھائی بولو پڑھا، وہ پڑھا نہیں، مر گیا، ابھی پڑھائی شروع کیا تھا، مر گیا۔ سنو، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص مر گیا، مسلمان مر گیا، مومن مر گیا، قرآن پڑھنا چاہتا تھا، الف با شروع کیا تھا، قرآن پڑھا نہیں تھا، مر گیا۔ اور سنو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو قبر میں اللہ کے فرشتے قرآن پڑھائیں گے، اللہ اس شخص کو، اللہ کے فرشتے قبر میں قرآن پڑھائے گا۔ اور سنو، اور آگے لکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو حافظ قرآن بن کر کھڑا ہوگا۔ مسلمانوں، قرآن سے جڑو، قرآن سے جڑو، قرآن سے محبت کرو اور قربان جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ وسیلہ۔ قرآن نے لوگوں کی زندگی بدل دی۔ مسلمانوں، آج ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آج قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، ہمیں تلاوت کی توفیق نہیں ہے، ہم تلاوت نہیں کر سکتے ہیں۔ اے سنو، اور ایک پیاری حدیث میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے، کل حشر کے میدان میں خوبصورت انسانی شکل میں آئے گا۔ کس کی شکل میں آئے گا؟ انسانی شکل میں آئے گا، بڑا خوبصورت ہوگا، ایک آدمی کے ہاتھ کو پکڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، او میرا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، میرا اللہ جانتا ہے یہ میرا قرآن ہے، یہ میرا بندہ ہے، پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تو قرآن کہے گا اللہ میں تیرا قرآن، کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے، دنیا میں بڑی تھا، دنیا میں میرا بڑا احترام کیا تھا، یا اللہ دنیا میں مجھے تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، سینے سے لگاتا تھا، کبھی آنکھوں سے لگا، یا اللہ تیرا جو احکام میرے اندر تھا اس پر یہ عمل کرتا تھا، دنیا میں میری بڑی عزت کی، یا اللہ اس لیے اس کا میں بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ تو میرا اللہ کہے گا قرآن سے تو کیا چاہتا ہے؟
تو قرآن کہے گا یا اللہ اگر تیرا حکم ہو تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں. میرا اللہ حکم دے گا جا ان کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل فرما دے. سبحان اللہ ہے. انشاءاللہ قرآن سے جڑو گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا الحمدللہ ثم الحمدللہ. قرآن سے محبت کرو مسلمانوں. اے سنو قرآن کی تلاوت میں بڑا اجر ہے, قرآن کی تلاوت میں بڑا ثواب ہے. ایک حرف پڑھو گے 10 نیکی, ایک حرف پڑھو گے 10 نیکی ملے گی. الف لام میم یہ 3 حرف ہوئے 30 نیکیاں مل گئی. قربان جاؤ. اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آپ پڑھتے جاؤ گے, ایک ایک حرف پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا جائے گا. مسلمانوں کم سے کم, میں تو کہتا ہوں کم سے کم روزانہ ہر آدمی کو 3 پارے قرآن تلاوت کرنا چاہیے. روزانہ کم سے کم 3 پارے. توفیق نہیں ہے, قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ قرآن قبر میں بھی کام آئے گا, قرآن قبر میں بھی کام آئے گا, قرآن حشر کے میدان میں بھی کام آئے گا, قرآن جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, میری پردہ نشی ماں بہنوں, میری بچیوں, میری بیٹیوں, قرآن سے جڑو, قرآن پڑھو. اللہ تیری زندگی بدل دے گا. دنیا بھی گزر جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. ایک بچے کے سر پہ پگڑی باندھی گئی ماشاءاللہ, 3 بچیاں عالمہ ہو گئی. یہ چھوٹا سا مدرسہ ہے. قربان جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آج یہ بتائیے بیٹے کی شادی میں جنت کی بشارت نہیں ہے. بیٹے کی شادی میں جنت کی بشارت, ارے زور سے بولیے, نہیں ہے. لیکن بیٹی کی شادی میں باپ کو جنت کی بشارت ہے. میری ماں بہنوں سنو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جن کی 2 بیٹیاں ہوں, 2 بیٹیاں ہوں, وہ بچی پیدا ہوئی, اس کی اچھی تربیت باپ نے کری, او ادب و احترام سکھایا, وہ بچی بڑی ہو گئی, بچی بڑی ہو گئی, اس کا باپ اس بچی کا نیک لڑکا دیکھ کر شادی کر دیا, نکاح کر دیا, لڑکی سسرال چلی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں اس بیٹی کا باپ اور میرے درمیان میں صرف 2 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا. سبحان اللہ بولو تو ماشاءاللہ. صرف 2 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا. وہ بیٹی کا باپ یہاں ہوگا, میں یہاں ہوں گا, وہ میرے پاس میں میرے قریب میں بیٹی کا باپ ہوگا. اس لیے نوجوانوں, اس لیے مسلمانوں, الحمدللہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے. یہ اللہ کی نعمت بھی ہے, اللہ کی برکت بھی ہے, اور اللہ کی رحمت ہے. یہ رحمت بھی ہے, برکت بھی ہے, نعمت بھی ہے. اس لیے مسلمانوں, نوجوانوں, میں بڑا خوش ہوا کہ 3 بچیاں عالمہ بنی. اللہ اکبر کبیرہ. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کے قدموں کے نیچے ہاں بڑا مقام ہے عورتوں کا, بچیوں کا. گھر میں بچی پیدا ہو, اور سنو اللہ کے رسول کی ایک حدیث یہ ہے کہ جس گھر میں پہلے بچی پیدا ہو جائے, جس گھر میں پہلے لڑکی پیدا ہو جائے, مان کے لڑکا شادی کیا, 1 سال 2 سال کے بعد بچہ پیدا ہونا ہے. اب وہ بچی کی شکل میں بچی پیدا ہوئی, لڑکی پیدا ہوئی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس گھر میں 10 گنا روزی کو بڑھا دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے. 10 گنا روزی اللہ بڑھا دے گا بیٹی کی وجہ سے, بیٹی کی ولادت کی وجہ سے, بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے. اس لیے مسلمانوں, جب بیٹی پیدا ہو اپنے کو مت جھکایا کرو. جب بیٹی پیدا ہو تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. جس طریقے سے بیٹے کی پیدا سر اٹھا کر بولتے ہو منا بھیلوج, ویسے بیٹی کی پیدائش میں بولو کہ اللہ نے میرے گھر میں برکت کو بھیجا ہے. ارے سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ. اللہ نے میرے گھر میں برکت کو بھیجا ہے, رحمت کو بھیجا ہے, نعمت کو بھیجا ہے. میں بیٹی کا باپ ہوں الحمدللہ. اچھا لوگ 2-4 بیٹی ہو جاتے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, لوگ پریشان ہو جاتے. ایک لڑکا 4 لڑکی ہو گئی اس کو, اب 5ویں بار اس کی بیوی حمل سے تھی, تو بولا کہ حضرت ڈلیوری ہے میری بیوی کا, ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں, بس دعا کر دیے, دعا کر دیے, دعا کر دیے, منا ہو جائے. کہ اللہ کی کھیتی ہے, منا منی کیا ہے, جاؤ دعا کریں گے, اللہ جو دے گا صبر کر رہے. وہ ہاسپٹل چلا گیا. رات عشاء کی نماز کے بعد 9:30-10 کے قریب ہوگا, میں نے فون ملایا کہ بھائی پوچھوں تو صحیح کیا ہوا نہیں ہوا.
خیر خبر خیریت ہے کہ نہیں؟ فون کر رہا ہوں تو فون نہیں اٹھا رہا، رنگ ہو رہی ہے فون نہیں اٹھا رہا، کم از کم 10 بار فون کرنے کے بعد بھی جب فون نہیں اٹھانے لگا، میں نے 11ویں مرتبہ پھر ٹرائی کیا، لگتا ہے کوئی حادثہ ہو گیا، وہاں سے لگتا ہے کلکتہ بڑا ہاسپٹل چلا گیا، کیا ہوا نہیں ہوا، تو اللہ کا بندہ اٹھایا فون، اٹھایا، ہم نے کہا کہ ہیلو، بولا ہمیں کیا ہوا، کچھ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ایسے کیا بول رہا ہے؟ ارے بچہ اچھا ہوا، کیا ہوا؟ بولا کہ وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، بیٹی ہوئی ہے۔ ہم کہہ رہے بدھوا، اسی لیے فون نہیں اٹھا رہا تھا، اسی لیے تم فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ ارے تمہیں فخر سے کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے پھر برکت میرے گھر میں بھیجی ہے، رحمت کو میرے میں بھیجی ہے۔ اے مانو 4 بیٹی 5 بیٹی 6 بیٹی 7 بیٹی سے مت گھبراؤ، پیدا اللہ کیا ہے، کھلائے گا اللہ، اس کا انتظام اللہ کرے گا، تم تو ذریعہ ہو۔ اچھا دیکھیے گا، ایک بات بتائیے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں تو اسباب ہے، آپ نہیں کھلاؤ گے کوئی اور کھلا دے گا، آپ نہیں کھلاؤ گے کوئی اور کھلا دے گا، آپ نہیں پالو گے کوئی اور پال لے گا۔ ماں کے پیٹ میں کون سا اسباب ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینہ رہا، کون کھلایا؟ ارے ماں کے پیٹ میں کون کھلایا؟ تم کھلائے؟ میرا اللہ کھلایا؟ جب ماں کے پیٹ میں وہ کھلاتا ہے، اس دنیا میں نہیں کھلائے گا؟